بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے نفسیات کے اطلاقی شعبوں کا تعارف۔ نفسیات ایک ایسا مضمون ہے بچوں جو انسان کا بحیثیت کل مطالعہ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایریا سائیکالوجی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے انسان کی زندگی کا۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی حیثیت میں دنیا میں موجود ہیں، نفسیات اس کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تقریباً 52 سے زائد برانچز سائیکالوجی کی فائنڈ آؤٹ کی جا چکی ہیں۔ چند ایک برانچز کا ہم یہاں ڈسکس کریں گے، جس کی سب سے بڑی برانچ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں، وہ ہے نشوونما کی نفسیات۔ نشوونما کی نفسیات بیسیکلی کیا ہے؟ یہ نفسیات ایک ایسی شاخ ہے، نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو زندگی کے تمام مراحل کا تفصیلی مطالعہ کر رہی ہے۔ اس لیے اسے نشوونما یا نمو کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ نشوونما کا دائرہ کار چونکہ تمام عمر پر محیط ہے بچوں، اس لیے اس کو آگے سے 4 برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے آپ کو چائلڈ سائیکالوجی ملے گی جو کہ بچوں کی نفسیات ہے، پھر آپ کو ایڈولسنٹ سائیکالوجی ملے گی جو بلوغت کی نفسیات ہے، آپ کو ایڈلٹ سائیکالوجی ملے گی جو کہ جوانی کی نفسیات ہے، آپ کو ایجڈ سائیکالوجی ملے گی جو کہ پیرانا سالی یا بڑھاپے کی نفسیات ہے۔ ان چاروں برانچز کو ڈسکس کرتے ہوئے جو پہلو ذہن میں رکھے جاتے ہیں وہ ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، لینگویج یا لنگوسٹک ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ فزیکل ڈیولپمنٹ میں وہ تمام تبدیلیاں شامل ہیں جو اعضاء کے پختہ ہونے تک انسان کی باڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں وہ سب تبدیلیاں شامل ہیں جو انسان کے احساسات اور جذبات سے ریلیٹڈ ہیں۔ سوشل ڈیولپمنٹ میں تمام معاشرتی اقدار، عادات، ثقافتی ورثہ جو انسان رفتہ رفتہ سیکھتا ہے وہ شامل ہے۔ زبان دانی میں یا زبانی نشوونما میں لینگویج ڈیولپمنٹ میں انسان کب کس وقت کس طرح سے الفاظ کی ادائیگی پر قدرت حاصل کرتا ہے اور اچھے طریقے سے الفاظ ادا کر سکتا ہے وہ شامل ہے۔ اور دا لاسٹ ون کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اس میں انسان کے تفکر کرنا، انسان کا استدلال کرنا، پیچیدہ ذہنی اعمال جو ہیں وہ سب وقوفی نشوونما کا پارٹ ہیں، اور ان چیزوں کو آپ کی ہر ایریا آف لائف میں، چاہے چلڈرن ہیں آپ ایڈولسنس ہیں، آپ ایڈلٹ ہیں، آپ کسی بھی ایج میں ہیں، ان چاروں جو آپ نے برانچز ڈسکس کی ہیں اس میں آپ ان کو ڈیٹیل میں ان پانچوں اسپیکٹس کو ڈسکس کرتی ہیں، ان کا مطالعہ کرتی ہیں۔ ان سارے اسپیکٹس کو ڈسکس کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کی نشوونما کو کسی معیار کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ انسان جس عمر میں موجود ہے، جس ایج میں موجود ہے، کیا وہ اپنے گروپ سے، اپنے معیار سے آگے ہے یا خدا نخواستہ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے یا اپنے معیار پر موجود ہے۔ اس کا فائدہ بیٹا یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی انسان کی زندگی میں ڈیٹوریشن آ رہی ہے یا کوئی کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی جسمانی نشوونما ٹھیک سے نہیں ہو رہی تو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ کیا باقی جو انسان کی زندگی کے پہلو ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں اس کی وقوفی نشوونما سے، اس کی لینگویج کی نشوونما سے، لینگویج ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا نیٹیو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان میں تو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا جسمانی نشوونما کی وجہ سے، تو ایزیلی کمپیئر کیا جا سکتا ہے اور ایز ویل ایز پریڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے انسان کی زندگی کو کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں انسان کی وراثت اور ماحول۔ انسان کی وراثت اور ماحول کا بہت زیادہ اہم رول ہے انسان کی زندگی میں۔ کچھ ماہرین وراثت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کچھ ماحول کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دونوں ہی ایکولی رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کسی ایک کی بھی اہمیت کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ جو ہم بن گئے ہیں وہ ہم اپنی وراثت کی وجہ سے بنے ہیں یا صرف اپنے ماحول کی وجہ سے بنے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی اب تک یہاں ہیں، جس طرح کے بھی انسان ہیں، اس میں ہماری وراثت اور ماحول کا ایکولی کنٹریبیوشن ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جو نظریات ہیں، جو کہ تحلیل نفسی کا نظریہ ہے، کرداریت کا نظریہ ہے، ان کے جو پوائنٹ ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ ماہرین نے انسانی زندگی کو تحقیقات اور مشاہدات کی بیس پر کچھ مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ مراحل بیٹا آپ میں نے جو یہ نوٹ کیے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے کائنڈلی۔ سب سے پہلے یہ ہے پری نیٹل پیریڈ، قبل پیدائشی دور، جب انسان اس دنیا میں نہیں آتا، 9 منتھس جو گزارتا ہے اپنی مدر کے بیلی میں، وہ ہے پری نیٹل ڈیولپمنٹ۔ دین طفولیت ہے، یہ انفینسی کا پیریڈ ہے جو کہ پیدائش سے 2 سال کی عمر تک کا ہے۔ پھر ہے بچپن، چائلڈہڈ، یہ 3 سال سے 12 سال کی عمر تک کا ہے۔ اس کے آگے سے 3 وہ مراحل ہیں، ارلی چائلڈہڈ ہے، مڈل چائلڈہڈ ہے اور لیٹ چائلڈہڈ ہے۔ 3 ایئرس ٹو 5 ایئرس، مڈل کی 6 ایئرس ٹو 8 ایئرس، لیٹ کی 9 ایئرس ٹو 12 ایئرس۔ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کر رہا ہے، یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کر رہا ہے کہ باہر کے ممالک کے جو بچے ہیں وہ ذرا جلدی میچور ہو جاتے ہیں، جلدی ایڈولسنس کے پیریڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا یہ پیریڈ لیٹ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگت ایڈولسنس۔ 12 ٹو 18 ایئرس، جب بہت زیادہ فزیکل چینجز آتی ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوسچن شروع کر دیتے ہیں نا، ہو ایم آئی، اپنے فرینڈس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پیرنٹس اور ٹیچرز ہمیں اتنے امپورٹنٹ نہیں لگتے۔ پھر آ جاتی ہے جوانی، ایڈلٹہڈ، جب انسان اپنی پڑھائی تقریباً کمپلیٹ کرنے کے قریب ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے، جو شروع کرنے والا ہوتا ہے، اس ٹائم کا اسٹارٹنگ جو ٹائم ہے وہ یہ ہے، جو کہ ارلی ایڈلٹہڈ کہلاتا ہے۔ پھر مڈل ایڈلٹہڈ آ جاتا ہے، اس ٹائم انسان بالکل میچور ہو چکا ہے، اس نے اپنی جاب میں بڑا وہ پیک پہ پہنچا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو اپنی لائف کی پیک ہے یہ اس کی زندگی کی۔ اس کے بعد اس کے جو ہی اس کا اختتام ہو رہا ہے، آخری سٹیج انسان کی زندگی کی آتی ہے، وہ ہے بڑھاپا، اولڈ ایج، یہاں اسے ہم لیٹ ایڈلٹہڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ایج رینج جو ہے 55 ایئرس ٹو اولڈر، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اولڈ ایج میں ہی ہوں گے۔ اس میں ڈیٹوریشن کا عمل بہت تیز ہوتا ہے، بیسیکلی تو مڈل ایج میں آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم یہ بہت تیز ہے، ڈیٹوریشن کا، انحطاط کا جو عمل ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل ہیں جو انسان گزارتا ہے، اور اس پر نشوونما کی نفسیات نے تفصیلی تحقیقات کی ہوئی ہیں، اور ان تحقیقات کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہترین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک مدر ہیں، ایز اے مدر یا پیرنٹ، آپ اپنے بچے کی بہترین تربیت انسان کر سکتا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، اپنی ایج کے مطابق آپ جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو تجربات ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے ہی آپ ان تحقیقات اور تجربات کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے اگلا شعبہ، سماجی نفسیات۔ سماجی نفسیات ایسا شعبہ ہے جس کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ معاشرتی محرکات سے ہے۔ یہ اسٹڈی کرتا ہے انسان کے کردار کو اور اعمال کو معاشرتی محرکات کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے، ایک شعبہ دیکھتا ہے کہ انسان کا ایک گروہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اس ریفرنس میں اس کی 3 طرح کی نوعیت بنتی ہے انسان کی سماجی تعلقات کی۔ سب سے پہلے جو نوعیت ہے بیٹا وہ ہے ایک فرد کی دوسرے فرد سے، پھر ایک فرد کی گروہ کے ساتھ، اینڈ دین ایک گروہ کی فرد کے ساتھ۔ ان تینوں ریفرنس میں ایک انسان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی جو یہ شعبہ ہے یہ امتزاج ہے عمومی نفسیات اور عمرانیات یعنی کہ سوشیولوجی کا۔ ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ جو چیز بنی وہ سماجی نفسیات بنی، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ سماجی حیوان ہے، اور دنیا میں آتے ہی وہ اپنا ایک تعلق قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو کہ بنیاد بن جاتی ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ وہ یہ سارے ریلیشن سٹارٹنگ میں آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔
اب جو ایک گروہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اگر سب سے پہلے تعلق کو دیکھیں ایک فرد کے دوسرے فرد کے ساتھ تعلق، اس میں اگر آپ اپنی مثال لے لیں، آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ جو پرسن ٹو پرسن آپ کا تعلق ہے، یا آپ کا ایک ٹیچر کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ، یہ فرد سے فرد کا تعلق ہے۔ پھر آپ ایک فرد کے گروہ کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں بیٹا، تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آپ کی پوری کلاس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پرسن ٹو گروپ ہے، یا آپ کی جو کلاس کے سی آ رہے ہیں ان کا پوری کلاس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو یہ کیا ہے، پرسن ٹو گروپ ریلیشن شپ کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ تعلق کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے لی جا سکتی ہے، جیسے آپ ایز اے کنٹری دیکھ لیں، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تعلق، پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلق، گروپ کا مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ تعلق، ہندوؤں کا یہودیوں کے ساتھ تعلق، یا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ تعلق، یا آپ گروپس کو ایسے بھی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اپنے سیکٹس بنائے ہوئے ہیں، شیعہ بنایا ہوا ہے، اہل سنی بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا اہل شیعہ اہل سنت والوں کے ساتھ تعلق، تو یہ ریلیشن اس میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں ہم دیکھ کے رہے ہوتے ہیں کہ ایک فرد دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے بنا رہا ہے، سوشلی اپنے ریلیشن کیسے قائم کر رہا ہے، ان کی نوعیت کیسی ہے۔ سماجی نفسیات فرد کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ فرد کے تعصبات، رویات، اعتقادات، رائے عامات، رائے ابلاغ وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہے جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ بیسیکلی جو ایک انسان ہے وہ کسی ایک گروپ کا حصہ تو نہیں ہوتا نا، اگر آپ اپنے آپ کا ہی جائزہ لیں تو آپ کسی ایک گروپ کا حصہ نہیں ہیں، آپ ایک ٹائم میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ڈاٹر بھی ہیں، سسٹر بھی ہیں، تو ہم بہت سارے گروپس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو سوشل سائیکالوجی ہے وہ گروپس کو ڈفرینٹ حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے۔ وہ گروہ کون سے ہیں بچوں؟ وہ ہیں بنیادی اور ثانوی گروہ، پھر ہے رسمی اور غیر رسمی گروہ، پھر ہے داخلی اور خارجی گروہ، پھر ہے حاشیائی اور عارضی گروہ، پھر ہے حوالہ اور مقامی گروہ۔ بیسیکلی سوشل سائیکالوجی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو تفصیلی بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں بنیادی اور ثانوی گروہ کون سا ہے جس سے آپ بیسیکلی ریلیٹڈ ہیں، جیسے آپ کے فیملی ممبرز ہیں، وہ آپ کا بنیادی گروہ ہے، اور ثانوی گروہ کون سا ہے جسے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، فرینڈس ہو گئے، وہ آپ کے ثانوی گروہ کا حصہ ہیں۔ رسمی اور غیر رسمی گروہ، رسمی جن کو آپ فنکشنز پہ جا کے مل رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ یہاں آ رہے ہیں اسکول میں، یہ ایک رسمی گروہ ہے۔ غیر رسمی گروہ جیسے آپ کہیں بازار گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی سے اسلام دعا لی ہے، دیٹ از اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک گروپ سا بن گیا، وہاں بات چیت کر رہے ہیں، سارے غیر رسمی گروہ ہے۔ داخلی اور خارجی گروہ، جس کو آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کا داخلی گروہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اپنے آپ کو سائیکالوجی کے گروپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ داخلی گروہ ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں کلاس کے بچے ہیں، یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایئر کے بچے ہیں یا ایف اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ آپ کے لیے خارجی گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حاشیائی اور عارضی گروہ ایسا گروہ ہے جس سے حاشیائی گروہ مارجنل گروپ ایسا ہے جس سے آپ کو بھی کبھی تعلق آپ کا قائم ہو رہا ہے، اور عارضی گروہ جیسے آپ کوئی اسٹیڈیم پہ گئے ہیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں ویورز کے طور پر، وہاں پہ آپ نے میچ دیکھا، اس کے بعد آپ اٹھ کے آ گئے ہیں، کوئی میلہ دیکھنے گئے ہیں۔ اسی طرح حوالہ اور مقامی گروہ کون سا ہے؟ حوالہ گروہ جس گروہ کے ریفرنس میں آپ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور مقامی گروہ جس جگہ پر آپ ہیں وہ گروہ۔ ان گروہوں کی تحقیقات سے ماہر سماجی نفسیات نے بہت ساری باتیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں بیٹا یہ ہیں کہ انسان کا جو گروہی کردار ہے اور فرد کا جو کردار ہے وہ گروہی کردار پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ جب ہم کسی گروپ کی بات کو مانتے ہیں تو کنفرمیٹی کو اسٹڈی کر رہی ہیں، اور سماجی ماہرین یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہیں کسی فرد میں کیسے پائی جاتی ہیں، اور وہ دوسرے افراد میں سے کس طرح سے اس کو ممتاز کر کے اس کو لیڈر بنا دیتی ہیں، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جو باقی ممبرس میں اویلیبل نہیں ہیں۔ ماہر سماجی نفسیات یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ رویہ کس طرح سے تشکیل پا رہا ہے، کس طرح سے تعصب تشکیل پا رہا ہے، کس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں ایز اے گروپ۔
یہ ساری اسٹڈی سماجی نفسیات میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سماج دشمن کردار کا جو ہے وہ بھی اسٹڈی کیا جا رہا ہوتا ہے سماجی نفسیات میں۔ اس کے علاوہ سماجی فلاح و بہبود میں بھی اس شعبے کا اہم موضوع ہے۔ فرد جہاں بھی فرد و گروہ بچوں آپ کو ملے گا نا، اس کا تعلق وہ سماجی نفسیات کا دائرہ کار ہے۔ فرد آخری سانس تک سماجی اثرات کی زد میں ہی رہتا ہے، اور سماجی نفسیات کے متعلقہ موضوع فرد کا سماجی پہلو ہے۔ دیٹس آل۔ آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں باقی شعبہ جات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔